میں ہوں صدار حیدر، سی ای او آف دا نیوز لائٹ ڈاٹ پی کے ویب سائٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے صدار آصف احمدعلی، جو کہ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے ملک کی سیاست پہ اور دنیا کی جو سیاست آج کل چل رہی ہے، خاص طور پہ جو امریکن صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ان کی بہت گہری نظر رہتی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ بائیڈن اور ٹرمپ بائیڈن کی جو فتح ہوئے گی اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو جی ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جی شکریہ پہلے سوال جب پوچھتے ہم پوچھیں گے کہ اگر بائیڈن جیتتے ہیں، جو کہ کافی لیڈ میں بھی ہیں، واضح ہو رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، تو ان کی پالیسی کو چائنا، ایران اور مڈل ایسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیڈن جیت چکے ہیں، کیونکہ پینسلوینیا کے 20 ووٹ ہیں الیکٹرل کالج میں، وہ جب ان کو مل گئے تو ان کے 273 ہو گئے، الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس وقت ان کی لیڈ 40 لاکھ ووٹوں کی ہے، اور ابھی 2 یا 3 اسٹیٹس کے نتائج آنے والے ہیں۔ اب جب وہ بھی آ گئے تو میرا اندازہ ہے کہ جو بائیڈن 300 سے اوپر ہو جائے گا، ووٹ کا 300 سے بڑھ جائے گا، تو ان کو امریکن پبلک نے بڑے ایک بہت اچھا مینڈیٹ دیا ہے۔ اب یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا کیا رویہ ہے۔ اگر وہ کانگریس میں بھی، سینٹ میں بھی وہ اکثریت لے جاتے ہیں، پھر جو بائیڈن صاحب کو 4 سال حکومت کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، لوور ہاؤس، اس میں پہلے ہی اکثریت سے ہے۔ اب سوال جو آپ کا ہے وہ کہ یہ بائیڈن کیا کرے گا، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، یہ پہلے کانگریس مین رہ چکا ہے اور پھر 2 بار وائس پریزیڈنٹ رہا، اور براک اوباما کا بہت ہی قریبی دوستوں میں تھا، کولیگس میں تھا، اور اس کی ہر معاملے میں مشاورت کا حصہ تھا۔ سو یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ وہ وہی پالیسیز کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرے گا جو اس نے اندر امریکہ میں کرنا ہے۔ وہ تو کلیئر ہے، سب سے نمبر 1 اس کی جو ترجیح ہوگی، پرائورٹی ہوگی، وہ کورونا کا سدباب کرنا، کووڈ-19 کا، کیونکہ اور ٹرمپ ہارا الیکشن صرف اسی لیے، اگر یہ کورونا کا ایشو نہ ہوتا تو ٹرمپ الیکشن نہیں جاتا۔ تو کورونا پہ اس نے سب سے زیادہ توجہ دینی ہے، پھر امریکن اکانومی پہ اس نے دینی ہے، پھر ادھر جو مائنورٹیز کے ایشوز ہیں ان کو اس نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ امریکہ میں اقلیتوں کا بڑا برا حال ہے، خاص طور پہ جو افریقی امریکنز ہیں، ان کا قتل عام ہوتا رہا ہے، ان پہ زیادتیاں بے پناہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلاموفوبیا ہے، لیٹنوفوبیا ہے، کہ لیٹن امریکہ کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف بھی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا یہ سارے ایشوز کو۔ پھر عورتوں کی ایک تحریک ہے بہت بڑی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اٹھی، اور اگر عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ یہ ان کے حقوق جن سے وہ اس نے سلب کر رکھے ہیں، اور ان سے ان کے بارے میں بڑی توہین انہیں ایک قسم کا رویہ رکھتا ہے۔ یہ انٹرنل پالیٹکس ہے۔ اب رہا بین الاقوامی، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کی جو پرائرٹی ہوگی وہ ہوگی نیٹو کا اعتماد بحال کرنا، اپنے پارٹنرز کو دوبارہ اپنے ساتھ کھڑا کرنا، اور ان کے ساتھ رشتے دوبارہ جوڑنے، جو کہ ٹرمپ نے توڑے تو نہیں تھے، مگر وہ اتنا خراب کر دیے تھے کہ نیٹو بالکل لاوارث یتیم ہو گیا تھا، اور یورپین ملکوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیٹو کو کیسے چلایا جائے۔ اور پھر نیٹو کی جو پالیسی ہے، جو فلسفہ ہے،
وہ بھی اب سب خراب کر دیا گیا. تو سب سے پہلے وہ نیٹو کو بحال کرے گا, اور امریکہ کے جو ریلیشن دنیا میں ہیں جو خراب ٹرمپ کی وجہ سے ہیں ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرے گا. اس میں نیٹو اس کی پرائرٹی ہوگی, جاپان کے ساتھ وہ دوبارہ رشتے مضبوط کرے گا. اور باقی میرا خیال ہے, اور اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اصول کی بات ہے, کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیر معاہدہ تھا جس میں سارے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز اس میں ان کی دخشت موجود ہے, اس میں چائنا کا بھی دخشت ہے, فرانس کا ہے, برطانیہ کا ہے, روس کا ہے, امریکہ کا ہے. ایک وہ انٹرنیشنل کنسنسس کے ذریعے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا, اور جس کے بارے میں باراک اوباما اور بائیڈن صاحب بھی یہ بڑے فخر کرتے تھے کہ ہم نے ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے, اس کو ایک حل کیا ہے اور دنیا کے لیے ایک سلامتی اور امن کا پیغام ہوگا. وہ اس نے آگے توڑ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور جو توڑا اس نے پریشر تھا اسرائیل کا اور سعودی عرب کا, اور سعودی عرب کے ہماری ملکوں کا, یو اے ای کا پریشر تھا, ہو سکتا ہے کویت کا پریشر ہو, مصر نے تو خاص حصہ نہیں لیا, مگر ان ملکوں کا اور اسرائیل کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو اوپر سے سینکشن اٹھے اور ایران ایک مضبوط ملک بنے. اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے مڈل ایسٹ میں کہ, اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ شیعہ سنی جو ہے اختلافات ہیں, یہ اس شدت تک چلے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے بھی جا کے معاہدے کرنے کو تیار ہیں, اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے کو تیار ہے تاکہ ایران کی مخالفت کی جا سکے. اور یہی عالم اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اندر کے اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور جا کے اسلام کے دشمنوں سے معاہدے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر جو آیا وہ اسرائیل کا ہے اور سعودی عرب کا ہے, اور سینکشن دوبارہ لگ گیا. اب اس سے پتہ نہیں ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, میں نہیں جانتا, مگر ایران ابھی بھی کھڑا ہے, ابھی ایک مضبوط ملک ہے, اور ایران نے پھر جواب دیا اس کا. یمن میں جو حوثی سے ان کی سپورٹ کی اور کھلا سپورٹ کی, اور اس حد تک کی کہ انہوں نے سعودی عرب کے جو آئل انسٹالیشن, جہاں آئل جو کروڈ آئل ہے اس کی ریفائنمنٹ ہوتی ہے, وہاں میسائل اور ڈرون اٹیک کیے, اور انہوں نے ایک پیغام دیا دنیا کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو پھر اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایران کو کارنر کرنے کا, ایران کے اوپر سینکشن لگانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے اوپر اب اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس پالیسی کی پاسداری کرے جو کہ اس کے صدر باراک اوباما نے کی. تو میرا خیال ہے یہ بھی کھلے گا چیپٹر. اس سے ظاہر ہے اسرائیل میں اور سعودی عرب میں ایک بڑا شدید رد عمل ہوگا. مگر جب اوباما نے پرواہ نہیں کی رد عمل کی, ایک اصول کے ذریعے, اصول کے تحت معاہدہ کیا, تو پھر بائیڈن کو کرنا پڑے گا. پھر یہاں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے خطے میں کہ سعودی عرب ہندوستان کے بہت قریب ہو رہا ہے, اسرائیل وہ بھی بہت قریب ہو رہا ہے, امریکہ وہ بھی بہت قریب ہو رہا ہے, اور امریکہ تو نے اسلحہ بھی دینا شروع کر دیا ہندوستان کو, اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی دینی شروع کر دی ہے, جس سے پاکستان کی سیکورٹی کو ایک چیلنج ہوگا. مگر اس سے اگر
یہ معاملہ بہت بائیڈن نے بھی اس کو تقویت دی تو اس سے پھر اس خطے میں عدم توازن ہو جائے گا، بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور بیلنس آف پاور جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ ہو جاتا ہے، اور یہاں کچھ ہونا دنیا کے لیے بے پناہ خطرے کا باعث بنے گا، کیونکہ دونوں ماڈرن آرمیز ہیں، میسائل ٹیکنالوجی دونوں کے پاس ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی دونوں کے پاس ہے، نیوکلیر ویپنز دونوں کے پاس ہے، تو یہ جنگ بڑی تیزی سے ایک نیوکلیر جنگ بن سکتی ہے، تو وہ تو دنیا کو لے بیٹھے گی، ہمیں نہیں ساری دنیا کو لے بیٹھے گی، اور اس کا یہ ہے کہ جو بم کی تباہی ہوتی ہے وہ الگ ہے، ریڈیشن اور جو تباہی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، شہر تباہ ہوتے ہیں۔ دوسری جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ وہ جو راکھ اٹھتی ہے، جب آگے لگتی ہیں اور راکھ اٹھتی ہے، وہ دنیا کے سارے ارد گرد ایک رنگ بنا دیتی ہے، اور وہ رنگ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے پھر اس کے اثرات دنیا کے کونے کونے پہ جائیں گے، کلائمیٹ بدل جائے گی دنیا میں، بے پناہ خطرناک بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بائیڈن کو اس بات کا پورا علم ہوگا، کیونکہ بہت بڑے عہدوں پہ رہ چکا ہے وہ، اور شاید وہ یہاں آن ریس نہ ہونے دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، مائنورٹی کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہ پہلے بھی بول چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے اس کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی وہ کچھ کرے۔ پھر کشمیر کے بارے میں بھی وہ بات کر چکا ہے کہ کشمیر کا سٹیٹس نہیں بدلنا چاہیے تھا، کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی پالیسی میں تھوڑی بہتری آ گئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کے حق میں بولے گا، پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ پالیسی میں تھوڑی سی نرمی ضرور آئے گی، اور ہندوستان پہ تنقید ضرور ہوا کرے گی، پر اس سے بڑھ کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ اب ہندوستان کو سپورٹ نہیں کرے گا چین کے مقابلے میں، یہ غلط ہوگا، وہ ضرور سپورٹ کریں گے۔ اب کس حد تک جاتے ہیں، آرگومنٹس کتنے دیتے ہیں، اور ہمیں وقت یہ ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کوئی تھوڑے ایکٹیو ہوں۔ ہم تو ایکٹیو نہیں ہیں، ہم تو واشنگٹن میں نظر نہیں آتے، مگر وہاں بے پناہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تھنک ٹینکس میں بھی کام کرنا پڑے گا، ہمیں کانگریس میں کام کرنا پڑے گا، ہمیں وائٹ ہاؤس میں کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں لابیز تیار کرنی پڑے گی، اور ان کو یہ بات باور کرانی پڑے گی کہ جناب اگر آپ نے ہندوستان کو آرم کرنا شروع کر دیا تو یہ تو امبیلنس ہو گیا، تو یہ تو جنگ کے خطرات آپ پیدا کر دیں گے، مہربانی کر کے یہ نہ کریں، آپ بیلنس آف پاور ڈسٹرب نہ کریں اس خطے کی۔ پھر یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مثبت ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کیا، شاید پچھلی ایک صدی میں ایک واحد آدمی ہے جس نے نہیں کیا، اور بلکہ فوجوں کا انخلا کیا، اور جنگ کے وہ حق میں نہیں تھا۔ اب یہ ایک پازیٹو چیز ہے، اور بائیڈن کو چاہیے کہ یہی پالیسی اختیار کرے، کیونکہ ان جنگوں میں امریکہ کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، ملک تباہ ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسلامی ملک تباہ ہوئے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ؟ افغانستان میں جو جنگ امن کی ایک کاوش ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، میرا خیال ہے یہ جاری رہے گی، کنٹینیو رہے گا، یہ جاری رہے گی، اور جو بائیڈن اس کی سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کا اسی میں پاکستان کو تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے کہ امریکن پالیسی ون سائڈ یہاں اس خطے میں شاید نہ ہو، افغانستان کی وجہ سے اور ایک نیوکلیئر خطرے کی وجہ سے۔ دوسرا جو وہ کام میرا خیال ہے ان کو کرنا پڑے گا، اور وہ بڑا لازمی ہے
کہ چین کے ساتھ معاذرائی ایک کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. چین نے تو آج تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، نہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو باہر کسی ملک میں جنگ کے ذریعے پھیلانا. ان کی کبھی بھی پالیسی ماؤ تم سے لے کے آج تک نہیں پالیسی. تو اب پریزیڈنٹ جو چائنا کا پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو یہ سی پیک کا سارا سلسلہ ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں تو اس ون ون فار ایوری، جہاں ہم سڑکیں جائیں گی وہ بھی ونرز ہیں، چائنا بھی ونر ہے. اور جب یہ ونرز بنیں گے سارے تو سب کا اقتصادی فائدہ ہوگا، اور جب سب کا فائدہ ہوگا تو پھر امریکن مال زیادہ بک سکتا ہے. نہ جانے انہیں کیوں یہ فری ٹریڈ کا جو ہمیں 2 صدیاں لگی ہیں اس دنیا کو اس فری ٹریڈ تک پہنچنے کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سال میں اس کا بیڑا گرک کر دیا. چائنا کے اوپر ایک ٹریڈ وار شروع کر دیا، ڈیوٹیاں لگانی شروع کر دی، پھر کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیاں لگی چائنا کی طرف سے. تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ چائنا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ ایک مختلف قسم کا معاشرہ ہے، مختلف قسم کا ملک ہے، ان کی اگر کیپیسٹی ہے وہ ابزارو کر لیتے. نقصان ہوا تو امریکن کنزیومر کا ہوا، امریکن سٹیزن کا ہوا، جس کو مہنگی چیزیں دوسرے ملکوں سے خریدنی پڑی جبکہ وہ سستی خرید رہا تھا. اور امریکن انڈسٹری کو ہوا جس نے چائنا میں انویسٹ کیا، تو انہوں نے اپنی انڈسٹری کا بھی نقصان کرا ہے اور امریکن جو کنزیومر ہے اس کا بھی نقصان کرا ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ وہ چائنا کو ری انگیج کرے گا اور یہ جو ٹریڈ وار ہے اس کا وہ سیز فائر کروائے گا، اور پھر اس کو جو ڈیوٹیاں امریکہ نے لگائی ہیں، جو چائنا نے کاؤنٹر ویلنگ لگائی ہیں، ان ڈیوٹیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ رول بیک کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے بائیڈن اس میں نیگوشیٹ کرے اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور چائنیز جو اپنے فائدے کی بات کریں گے، بس جب ٹیبل پہ آ کے بات ہوگی تو اس کے حل نکل آئیں گے. تو میرا اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ وار ہے وہ بائیڈن ضرور ختم کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میری سمجھ کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا. بالکل ناظرین، یہ تھے صدار آصف امدلی، فارمر فارن منسٹر بھی اور فارن پالیسی کے ایکسپرٹ بھی. انہوں نے بہت ایک گہری نظر رکھی ہوئی ہے جو دنیا کی سیاست میں ہو رہا ہے، اور ہم ان کا تھینک یو کر کے اجازت لیں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنے وقت کا ٹائم دیا. تھینک یو.